السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ جو ابھی ایران کے اوپر یو ایس اور اسرائیل نے اٹیک کیا، ان کے اٹیک کرنے کی بنیاد کیا تھی کہ ایران کے پاس یا تو نیوکلیر میزائلز موجود ہیں یا وہ بنانے کے اس کو کمپلیشن کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ لیکن اس پروگرام میں ہم ایک تو یہ بات کریں گے، ہم اس بات کو اسٹیبلش کریں گے کہ ایران کبھی بھی نیوکلیر ویپن سیک نہیں کر رہا ہے، اور یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں، ہم ان کے سٹیٹمنٹس آپ کو سکرین پر بھی دکھائیں گے۔ نمبر 2، اصل وجہ کیا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ ایران، رشیا اور چائنا کا ایک نیکسس ہے، اور یہ لوگ برکس میں فور فرنٹ پر ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یو ایس کا جو ڈالر ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ مارکیٹ میں اس کی ویلیو گرائی جائے، اس کی جگہ دوسری کرنسی کو ریپلیس کیا جائے تاکہ جو یہ مونوپلی ہے یو ایس کی وہ توڑ دی جائے۔ ہم آج اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ اس وقت ایران کیسے پلیسڈ ہے۔ اگر جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، سیز فائر ناکام ہو جاتا ہے، یا اگر سیز فائر ناکام ہوتا تو کیا وہ بڑی کمزور پوزیشن میں ہے یا ایک طاقت کی پوزیشن سے ڈیل کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں، آپ سے گزارش ہے آپ چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب کریں، پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے۔ ایک دفعہ جب یو ایس نے یہ کہہ دیا کہ انکنڈیشنلی گیو اپ کر دے، ہار مان لے ایران، تو اس نے ٹیک اوور کر لی اونرشپ جنگ کی۔ پھر اسرائیل بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اور امریکہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اس وقت جو ہم اس پروگرام میں بات کریں گے وہ بڑی کریٹیکل بات میں کر رہی ہوں۔ ہم مستقل ایک مفروضہ سنتے آئے ہیں کہ ایران نے بنا لیا نیوکلیر ویپن، ایران بنا رہا ہے نیوکلیر ویپن، لیکن ہم یہ مفروضہ کتنا درست ہے، ہم نے اس پہ آج تک کبھی سوال نہیں اٹھایا، اور ضروری ہے کہ ہم اس پہ سوال اٹھائیں۔ اب جو میں پریزنٹیشن آپ کے سامنے کروں گی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ نہیں وہ نیوکلیر پاور ہے یا نیوکلیر پاور وہ نہیں ہے۔ کس کس نے کہا کہ ایران نیوکلیر پاور نہ ہے، نہ وہ بننا چاہتا ہے، نہ اس طرف وہ کوئی اقدام اٹھا رہا ہے؟ سب سے پہلے ڈائریکٹر جنرل جو آئی ای اے ایس کے ہیں، رافیل گروسی، جنہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ایک اخبار کی، وہ آپ کو سکرین پہ بھی میرے ایڈیٹر دکھا رہے ہوں گے، انہوں نے کہا ایران از ناٹ سیکنگ نیوکلیر ویپنز۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی اپنی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر نے کہا ایران از ناٹ سیکنگ نیوکلیر ویپنز، جس کو ٹرمپ نے یہ کہہ کے برش آف کر دیا کہ ارے انہیں نہیں پتا، وہ تو کر رہا ہے ایران۔ تیسرے، پیوٹن نے بھی یہ کہا کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ایران نیوکلیر ویپن بنا رہا ہے۔ ان کے سٹیٹمنٹ کی جو کل پرسوں اخبار میں آئی وہ بھی آپ کو ہمارے ایڈیٹر اس وقت دکھا رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ جنگ نیوکلیر ویپنز کی نہیں ہے تو بھائی ہے کس کی؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جنگ ہے اسرائیل کی ہیجمنی اسٹیبلش کرنے کے لیے اس علاقے میں، یا تھی اگر سیز فائر برقرار رہتا ہے۔ آج کی جو دنیا ہے وہ ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے۔ یہ چیز میرے خیال میں ٹرمپ نے اگنور کر دی یا اوور لک کر دی۔ آج سے 20 سال پہلے جو امریکہ کا سٹانس تھا، اس کے سامنے جو ایک وہ سنگل کنٹری ایک ڈومینیٹ کر رہی تھی رشیا کے ٹوٹنے کے بعد دنیا کو، اب وہ صورت بدل چکی ہے۔ اس چیز کو انہوں نے توجہ نہیں دی جی شاید، اور اس سے جڑے جو نیکسس جیسے ڈیولپ ہو رہا تھا چائنا، ایران اور رشیا کا، جو آگے میری گفتگو سے آپ کے سامنے آئے گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ایک ہمارے پاس گلوبل نارتھ ہے،
ایک گلوبل ساؤتھ ہے. دنیا کی 80% آبادی اس گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہے. ایران بہت ہائی لیول پہ ایک سینئر لیول پر آ چکا ہے ایک ریجنل بیلنسر کی صورت میں. نہ صرف ایران SU اور برکس کا ممبر ہے اور وہ 2 جائنٹس جو ادھر ہیں چائنا اور رشیا ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے ایک ہی مقام پر یا ایک ہی پیڈسٹل پر. اور یہ ممالک سیکھ کرتے ہیں US کی ڈالر کی ڈسپلیسمنٹ انٹرنیشنل ٹریڈ مارکیٹس میں, کیونکہ برسوں سے US ڈالر کی مونوپلی رہی ہے. یہ ایشو سمٹ میں برکس کے آئے گا بھی. تو جب US اور اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا, کوئی بھی شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھنا چاہیے کہ اس کی پیٹھ پر چائنا اور رشیا دونوں ہیں. اسی لیے پیوٹن نے وارن کیا تھا امریکہ کو, اسپیسیفکلی ٹرمپ کو, کہ آپ اٹیک نہ کریں ایران پہ. اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک بات اور کہی, انہوں نے کہا کہ جو کئی 100 رشینز اس وقت ایرانین پاور پلانٹس میں کام کر رہے ہیں, چاہے آپ اٹیک کریں یا جنگ چھیڑیں, ہم ان کو وڈرا نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یاد ہے کہ 3 چائنیز کارگو پلینز جو یورپین ڈیسٹینیشن کے لیے روانہ ہوئے, لیکن وہ چائنا اتر گئے اور اپنا کارگو وہاں آف لوڈ کیا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جاننے کے لیے کہ وہ کارگو کیا رہا ہوگا. یہ جنگ ہونے کے تناظر میں جب یہ بات زور پکڑی ہوئی تھی کہ یہ جنگ کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے. ایک بات جو ناظرین بڑے کم لوگ پاکستان میں جانتے ہیں, ایک ڈائریکٹ ریلوے لائن بنائی گئی ہے جو چائنا سے ڈائریکٹلی ایران جاتی. یہ 2021 میں شروع ہو گئی. اس کا تخمینہ $400 بلین جو کلے ہوم چائنا نے خرچ کرا. اس کی تصویر آپ ٹریک کی اور جو پہلی ٹرین گئی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت. آن گوئنگ اٹیک اور جنگ مزید طوالت پکڑتی تو ایران کے پاس سپلائی کرنے کے لیے چائنا اور رشیا کی طرف سے ڈائریکٹ لائن کمک موجود تھی, جبکہ اسرائیل اپنے سٹاک پائلز یوز کر رہے ہوتے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہاؤ از ایران پلیسڈ اس جنگ کے لیے, پچھلے 20 سال سے ایران اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے. جب سے US نے صدام حسین کو 2003 میں ٹیک آؤٹ کیا تھا, مارا تھا, انہوں نے وہاں نیوکلیئر فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں. ایران نے میزائل پروڈکشن فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں اور وہ امریکنز کی کیپیبلٹیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ ایران میں بے حساب ٹنلز ہیں اور اس کا جغرافیائی علاقہ بے انتہا بڑا ہے. انہوں نے ہر طرح کے میسائلز بنائے ہوئے ہیں, بیلسٹک میسائلز ہیں, سب سے اہم ہائپر سونک کروز میسائلز, جس کے لیے دنیا کی کسی ڈیفنس سسٹم کا جواب نہیں ہے. ایئر فائٹرز اس کو نہیں روک سکتے. صرف آپ کو اس کے لیے انٹیگریٹڈ ایئر اینڈ ڈیفنس میسائل سسٹم کی ضرورت ہے. اور یہ واحد چیز ہے کیونکہ یہ اتنے ہائی ایٹیٹیوڈ پہ فلائی کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہٹ ہی نہیں کر سکتی کوئی چیز. اینڈ گیس کریے, یہ انٹیگریٹڈ ایئر اینڈ ڈیفنس سسٹمز دنیا میں صرف کن 3 ممالک کے پاس ہیں؟ رشیا, چائنا اور ایران. جی, امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے, اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. اور ایران بہت فوکس کرتا رہا ہے اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹیز, میزائلز وغیرہ کی حد تک, اور اپنے عام کو اس جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے. اس کو پتا تھا ایک دن یہ آئے گا.
اور یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس تمام ڈیولپمنٹ میں چائنا اور روس نے پورے کا پورا ایران کا ساتھ دیا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری بات پر, اور وہ ہے رجیم چینج. پچھلے ہفتے میں نے اپنے بلاگ میں ایک تصویر ٹویٹ کی دکھائی تھی جس میں رضا شاہ پہلوی دوم بہت زیادہ یہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں کہ اب قوم بڑی موٹیویٹڈ ہے, رجیم چینج ہو جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن پرسوں جو ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں برکس نیوز کی اس وقت اسکرین پہ, ٹرمپ کے منہ سے یہ بات نکلی ہے, وہ خبر جو ہم نے پچھلے ہفتے دی کہ اگر خمینی ایران کو طاقتور نہیں بنا سکتا تو اسے چاہیے کہ رجیم چینج کرنے میں ایران کے کیا حرج ہے. لیکن اس وقت جو صورت حالات ہے وہ یہ ہے کہ ایران مضبوطی سے اپنی جگہ کھڑا رہا ہے, وہ ڈرا نہیں ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹا ہے. اور یہ بات اس ایڈونچرزم میں شاید جانے کے بعد میں کہوں گی, اگر پہلے سمجھ آئی ہوتی امریکہ کو یا اسرائیل کو تو اس حد تک آگے نہ جاتے. لیکن انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایران بیک ڈاؤن نہیں کرے گا, اور چائنا اور رشیا بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بیسکلی آپ صرف ایران پر اٹیک نہیں کر رہے, ادھر کس لیول پہ کس حد تک ان دونوں ممالک میں کون کدھر انوالو ہو جائے, کمک دینے اور باقی ہیلپ دینے کے علاوہ لاجسٹیکل سپورٹ کے کچھ کہہ نہیں سکتے. اس تمام ایڈونچرزم سے خمینی کے پیر زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. پرائم منسٹر اسرائیل کی پولیٹیکل حیثیت بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے, اور ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایک چیز ٹرائی تو کی ہے, حد سے حد میں ان کے بارے میں ایک بات ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جنرل فیلڈ مارشل اور جنرل عاصم منیر صاحب نے جب یہ کہا کہ اگر ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز ملے گا تو میں اس کو سپورٹ کروں گا, کیونکہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی, اور لوگوں نے یہاں بڑی باتیں کری کہ دیکھو کیا کر رہا ہے. لیکن اب تو بھائی ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی رکوا دی, اب تو نوبل پرائز بنتا ہے. اور اب تو میں واٹس ایپ گروپس پہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جی ویژن کو سلام ہے عاصم منیر کے, وہی لوگ جو کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ بات کرنے سے برا بھلا کہہ رہے تھے. یہ تو خیر ایک لائٹ ہارٹڈ بات ہے, لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ ٹرمپ کو ان دونوں جنگوں کو رکوانے میں پیس پرائز کا ایوارڈ ملے, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے, اور ہم حالات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں, میں اپنے سورسز سے ان ٹچ ہوں مختلف ممالک میں, کہ آگے سیز فائر کیا رخ اختیار کر رہا ہے, مذاکرات کس نہج پر جا رہے ہیں, کیا کوئی بریک ڈاؤن ہونے کا تو اندیشہ نہیں ہے. اس کلوزنگ کمنٹ کے ساتھ ناظرین کرام پھر ملیں گے. خدا حافظ.